الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، دیگر احباب اور سامعین کرام، حسن بننا کے افکار و نظریات پر میری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے عبدالعزیز کامل کو، جو کہ ان کے شاگرد تھے، ان سے یہ بات کہی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے گا، اس وقت میری بات ماننا۔ تو یہ ان کی اپنی فکر تھی، کس طرح وہ کہتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حسن بننا جو مصر کے بادشاہ تھے اس وقت، ملک فؤاد ان کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد ملک فاروق، چاہے وہ شاہ فؤاد ہو یا شاہ فاروق ہو، ان سب سے بیعت کیے ہوئے تھے اور ان کے مداح بھی تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے مداح بھی تھے، مگر مسلمانوں کے اندر یہ الٹا پرچار کرتے تھے اور یہ تصور دیتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کا نہ کوئی امام ہے نہ کوئی خلیفہ ہے، اور یہ خود جا کر کے بیعت کیے ہوئے تھے ملک فؤاد سے بھی اور ملک فاروق سے بھی، جو ملک فاروق بعد میں آئے۔ لیس للمسلمین الان امام، اس وقت مسلمانوں کا کوئی خلیفہ اور امام نہیں ہے۔ عباس سیسی نے اسے فی قافلۃ الاخوان المسلمین کے اندر نقل کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی اخوانی مصنف ہے۔ تو ملک فاروق کے حق میں یہ باقاعدہ نعرہ لگواتے تھے اپنی جماعت کے طلباء سے، اور کہتے تھے کہ ملک فاروق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے۔ کہتے ملک فاروق ایک بار کہیں لندن وغیرہ یا کہاں چلا گیا تھا، جب واپس آیا تو یہ اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گئے تھے اس کا استقبال کرنے کے لیے بندرگاہ پر، اور دونوں طرف اپنی جماعت کے لوگوں کو، طلبہ تنظیم کو کھڑا کر دیے تھے۔ ملک فاروق بہت خوش ہوا دیکھ کر کے کہ کس طرح سے لوگ منظم ہیں، ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سب ملک فاروق کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس وقت جو شاہ تھا مصر کا، ان سے یہ جا کر کے ملتے تھے، خفیہ میٹنگیں کرتے تھے۔ کون؟ حسن بننا، اور باہر آ کر کے بولتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے۔ بھائی کوئی امام نہیں ہے تو بیعت کس لیے کر رہے ہو ان لوگوں سے؟ بیعت تو امام سے کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف اپنی جماعت کے لوگوں سے اپنی بیعت خود لے رہے ہیں، اور دوسری طرف خود اپنا بیعت لے رہے ہیں، اپنا بیعت دے رہے ہیں کس سے؟ ملک فاروق کو، ملک فؤاد کو، ان سے بیعت کر رہے ہیں خود، اور دوسری طرف دوسروں سے اپنی بیعت لے رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے پاکستان کے اندر سید مودودی سے مولوی عبدالحکیم تھے، ان سے مناظرہ ہو گیا۔ کس بات پر؟ امیر کی اطاعت پر۔ انہوں نے ایک سوال کر لیا سید مودودی سے کہ آپ اس ملک کے باشندہ ہیں؟ ہاں۔ حکومت کی طرف سے آپ کے پاس حکومتی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، آپ اس کی ایک رعایا ہو؟ ہاں، سب ہے ہمارے پاس، شناختی کارڈ ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں،
انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا کوئی رعایا حکومت کے ہوتے ہوئے، ایک حکومت قائم ہے اس کے ہوتے ہوئے ایک رعایا، ایک باشندہ کوئی، کیا وہ اپنے لیے بیعت لے سکتا ہے؟ یہ بیعت لینا کیسا ہے؟ حکومتی شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس، آپ ایک رعایا ہو، کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی سے بیعت لو؟ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دے پائے، بھاگ گئے، مجلس چھوڑ کے چلے گئے، کوئی جواب نہیں دے پائے۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ ایک طرف حسن بننا ملک فؤاد کی بیعت کر رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد ملک فاروق سے بیعت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے لیے خود بیعت لے رہے ہیں، اپنا خود امیر اور امام بن رہے ہیں۔ تو یہ حسن بننا اپنی جماعت کے خلاف خروج کرنے والوں اور اس کے خلاف لڑنے والوں کو اسی طرح خارجی سمجھتے تھے جیسے حکومت وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کیا جاتا ہے۔ بتائیے، پھر بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں حکومت کے اندر حکومت، دولہ فی دولہ۔ کسی ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف اگر بغاوت کیا جائے تو اس کو باغی اور خارجی کہتے ہیں۔ حسن بننا کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری جماعت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ خارجی ہے، وہ باغی ہے، اور اس تعلق سے آئی حدیثوں کو وہ اپنی جماعت پہ فٹ کرتے تھے۔ اور بندہ ایک طرف حکومت سے، حکومت وقت سے بیعت بھی لیتا تھا، یعنی گویا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں ایک حکومت کے ماتحت رہتا ہوں، اور پھر بھی اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کو ایک حکومت کی طرح سمجھ رہے ہیں، اور ان ساری حدیثوں کو جن کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے بغاوت اور خروج والی، اس کو اپنی جماعت فٹ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بات کہی کہ اسلام نے جماعت کے خلاف خروج کرنے والوں کے تعلق سے وصیت کرنے میں بڑی حکمت سے کام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا حکمران وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے والوں کے تعلق سے بڑی حکمت سے کام لیا گیا ہے شریعت میں، یہ بات نہیں کہا انہوں نے۔ کیا کہا؟ ہماری جماعت کے خلاف خروج کرنے والوں کے سلسلے میں بڑی حکمت سے کام لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ حدیث انہوں نے پیش کی، من اتاکم وامرکم جمیع یرید ان یشق عصاکم فاضربوہ بالسیف کائنا من کان، کہ جب تمہارے اندر اتفاق ہو کسی امام پر، یعنی مطلب حکومت بن گئی ہو، کوئی خلیفہ چن لیا گیا ہو، متعین ہو گیا ہو، اور اس کے بعد کوئی آ کر تمہارے صفوں میں پھوٹ ڈالنا چاہے تو تلوار سے اس کی گردن مار دو، خواہ کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث عام ہے، مشہور ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، دو حاکم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بن گیا ہے، کیسے بھی بن گیا ہے، چاہے انتخاب کے ذریعے سے بنا ہے، شورائیت کے ذریعے سے، یا پھر غلبے کے ذریعے سے بنا ہے، بہرحال کوئی حاکم اگر ہو گیا ہے ملک کا، تو ایسی صورت میں اب اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی، کائن من کان، کوئی بھی ہو۔ تو بتائیے اس حدیث کو انہوں نے اپنی جماعت پر فٹ کیا، اپنی جماعت پر فٹ کیا ہے۔ مذکرات الدعوہ جو ان کی کتاب ہے، صفحہ 154 پر جا کر کے دیکھیں۔ حسن بننا سمجھتے تھے کہ جو وہ بول رہے ہیں وہی سب اسلام ہے، جو وہ بولتے ہیں وہ اسلام ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کے اندر یہ آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں۔
اور دیکھیے حسن بننا کیا کہہ رہے ہیں، وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ هَذَا الْمَنْهَجَ كُلُّهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ كُلُّ نَقْصٍ مِّنْهُ نَقْصٌ مِّنَ الْفِكْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الصَّحِيحَةِ۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہمارا منہج اسلام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اسلامی فکر کی کمی ہوگی، یعنی اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے تو سمجھ لو اسلام میں کمی ہے، اور یہ جو کچھ ہے یہی اسلام ہے۔ انہوں نے جو لکھ دیا مذکرات کی شکل میں، جو مذکرات الدعوہ و داعیہ جسے کہتے ہیں، مشہور ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے تو سمجھ لو اسلام میں کمی ہے۔ 250-300 صفحے کی کتاب ہے ان کی، پورا اسلام اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ یہی اسلام ہے، اس میں اگر کچھ کمی ہے تو سمجھ لو دین اسلام میں کمی ہے، نعوذ باللہ۔ وَأَنَّ كُلَّ نَقْصٍ مِّنْهُ نَقْصٌ مِّنَ الْفِكْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الصَّحِيحَةِ۔ حسن بننا اپنے پیروکاروں کے ذہن میں دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کا بھرم بٹھاتے تھے، چنانچہ کہتے ہیں الاخوان تحت رایت القرآن کے تحت کیا کہتے ہیں، ایھا الاخوان المسلمون ھذہ منزلتکم فلا تصغروا من انفسکم فتقیسوا انفسکم بغیرکم۔ کیا کہہ رہے ہیں، میرے اخوانی بھائیوں، یہ تو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تم اپنے آپ کو اس طرح حقیر نہ سمجھو کہ خود کو دوسروں کی طرح سمجھنے لگو، دوسروں کی طرح اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسروں پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا اور دوسروں پر اپنے پر قیاس کر کے اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ ھذہ منزلتکم، یہ تو مقام تم پا گئے، اس مقام پہ کوئی نہیں آیا ابھی تک تم لوگوں کے علاوہ، دوسرے لوگ کیا ہیں، حقیر ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا۔ اس کے لیے دیکھیں امراء الدم صناعۃ الارہاب من المودود حتی البغدادی، یہ بہت خطرناک کتاب ہے، اخوانیوں کے پورے تانے بانے کو جوڑا گیا ہے، جو داعشی تنظیمیں ہیں جہاد کے نام پہ جو خون خرابے کرتے ہیں، ان تمام داعشی تنظیموں کے تانے بانے کو جوڑا گیا ہے اخوان المسلمون سے، اور اس میں حسن بننا، سید قطب، یوسف قرضاوی، سید مودودی، ان تمام لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب کے سب امراء الدم ہیں، جتنی تنظیمیں جہاد کے نام پر خون خرابے کر رہی ہیں، ان سب کے ماسٹر مائنڈ ہیں یہ سارے لوگ، انہی لوگوں کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ لوگ آج یہ حرکتیں، یہ کارستانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب بہت خطرناک ہے، ساری چیزیں اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ لکھا ہے۔ بلکہ حسن بننا نے اپنے پیروکاروں کو ایسا لباس اختیار کرنے کا مشورہ دیا کہ جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوں۔ بدقسمتی سے حسن بننا کی یہ پرورش مسلک سلف کے منہج پر نہ ہو سکی، بلکہ صوفیوں کے منہج پر ہوئی ہے۔ ان کی جو پرورش ہوئی ہے صوفیوں کے منہج پر، وہ بھی بدترین انحراف کا شکار شاذلی خصافی تصوف کے منہج پر۔ تصوف کے اندر بہت سارے سلسلے ہیں، تو اس میں ایک سلسلہ شاذلی خصافی کا، شاذلیہ الخصافیہ، اسی سلسلے سے ان کا تعلق تھا اور اسی منہج پر ان کی تربیت ہوئی ہے، اسی منہج پر ان کے والد خود تھے۔ بلکہ اس سلسلے پہ یعنی خصافی اور شاذلی سلسلے سے متعلق ان کے والد نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تنویر الزکیہ فی اوراد الطریقۃ الزورقیہ، جو 1933 میں شائع ہوئی تھی۔ تصوف اختیار کرنے کے بعد حسن بننا شیعوں کے افکار و نظریات حاصل کرنے کے لیے
جمال الدین افغانی کو اپنا استاذ بنایا، جن کی تفصیل آ چکی ہے، لیکن دونوں میں سے مصیبت کے وقت کسی نے مدد نہیں کی۔ دونوں میں سے مطلب شیعوں نے بھی مدد نہیں کی اور صوفیوں نے بھی کبھی مدد نہیں کی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ صوفیوں نے خوشحالی کے وقت خوب نعرے لگائے، مگر پابندی کے زمانے میں جس وقت تنہائی کے اوقات کاٹ رہے تھے حسن بنا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کا، یہاں تک کہ جنازے میں کوئی شریک تک نہیں ہوا۔ دوسری طرف نواب صفوی کے احتجاجات جماعت پر پابندی لگنے کا سبب بنا۔ کہتے ہیں اخوان المسلمون جو جماعت اس پر جو پابندی لگنے کی اصل وجہ ہے وہ نواب صفوی تھا، شیعہ رافضی ایران کا تھا اور جامع ازہر میں یہ بھی رہتا تھا۔ یہی اخوانی طلبہ کو اکٹھا کرتا تھا اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کروانے کے لیے یہی ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ طلبہ کے ذریعے سے مظاہرہ کروایا جائے، اس سے جماعت کی ایک امیج بنے گی اور لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ جماعت کتنا منظم ہے۔ تو یہ رافضی جو تھا شیعہ، نواب صفوی سید قطب کا بہت ہی کٹر دوست تھا، حسن بنا ہی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پابندی لگائی گئی اس کی مین وجہ وہی تھی، احتجاجات وغیرہ، گویا یہ سبب بنا، لیکن کبھی بھی خاص طور سے آخری عمر میں اس نے ساتھ نہیں دیا سید حسن بنا کا۔ یہ نواب صفوی جس نے اپنی پوری سیاست افغانی سے سیکھی تھی، اور اسی نے جماعت کو سیاست میں گھسیٹ کے لایا، پھر اس کے بعد ایسا پھنسا دیا کہ نتیجے میں سیاست بھی گئی، دعوت بھی گئی، اور 1948 میں پابندی لگ گئی مکمل طور سے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بنا نے توحید الوہیت اور عبادت کے اندر انبیاء، رسول، سلف صالحین کا طریقہ چھوڑ کر مشرکانہ صوفیوں کا طریقہ اپنایا۔ حسن بنا نے وہ مشرکانہ صوفیوں کے طریقے پہ تھے، وہ ساری چیزیں جو مشرک صوفی کرتے ہیں، آج اس کی واضح مثال آپ بریلویوں کی دے سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ مزار پہ کرتے ہیں ساری چیزیں، اور بہت سارے خرافات جو کرتے ہیں، تو وہی ساری خرافات ان کے اندر بھری پڑی تھی۔ یہ خود کہتے ہیں ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الکل فیما قد مضى وجرى۔ اللہ کے رسول کے بارے میں عید میلاد نبوی مناتے تھے، یہ جشن میلاد، تو اس موقع پر یہ قصیدہ پڑھتے تھے۔ یہ ہیں جناب مصطفیٰ جو احباب اور دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔ بریلوی جس طرح سے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، میلاد کے وقت کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ عقیدہ ان کا تھا کہ میلاد جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول آ جاتے ہیں میلاد کے وقت، نعوذ باللہ۔ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر، یہ ہیں ہمارے حبیب مصطفیٰ جو اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، اور سارے لوگوں کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، نعوذ باللہ۔ مطلب اس میں ایک طرف سے رغبت دلائی گئی ہے کہ جو میلاد منایا جاتا ہے اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور کون معاف کرتے ہیں؟ بھئی گناہوں کی معافی کا اختیار کس کو ہے؟ یہ لوگ اللہ کے رسول کو سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آ کر کے معاف کرتے ہیں۔ وسامح الکل فیما قد مضى وجرى، جو بھی گناہ ہوئے ماضی میں سب معاف، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا، نعوذ باللہ۔ وہ تو معاف کرنے کا بعد کا مرحلہ ہے، اس پہلے لاتے ہیں، یہ حاضر کراتے ہیں
یہ اگر دیکھا جائے منطقی اور معقول اعتبار سے تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو بلاؤ، تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس خود، ہر جگہ تم لوگ بلاتے پھرتے ہو اپنے پاس۔ تو یہ حسن بنا کا عقیدہ تھا۔ حسن البنا باقلام تلامذتہ، صفحہ نمبر 70-71 پہ ان کے تعلق سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پڑھتے تھے حاذ الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الکل فیما قد مضى وجرا۔ ان کے تصوفانہ افکار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل جو باطنی عقیدہ ہے وہ سارے عقائد ان کے یہاں پائے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تصوفانہ فکر جو ہے اسے عبدالوہاب حصافی سے حاصل کیا تھا، جو کہ اس وقت مصر کے اندر حصافی سلسلے صوفیت کے شیخ تھے۔ اسی تصوفانہ فکر نے حسن بنا کے اندر خواب ذوق کی باتوں پر یقین کرنے اور پیری مریدی کی عادت ڈال دی تھی، جسے وہ روحانی ذوق سے یاد کرتے تھے۔ مرشد اول ہونے کی وجہ سے یہی فکر ان کے پیروکاروں کے اندر بھی آئی ہے، اور وہ اسی لیے خود کو مرشد کے سامنے مردوں کو غسل دینے والوں کے سامنے لاش جیسا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے اخوانیوں کا، جماعتیوں کا، کہ مرشد کے سامنے ایک مرید ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ۔ تو اپنی مثال یہ مردوں سے دیتے ہیں، مطلب غسل دینے والا مردے کو جیسا چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے خود کو سمجھنا چاہیے، یہ کہتے ہیں مرشد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے۔ ہر چیز کو پر اسرار بنا کر پیش کیا ہے حسن بنا نے۔ کوئی بھی چیز ہے پر اسرار بنا کے پیش کرو، اس کو راز میں رکھنا، اس کو کسی سے بتانا نہیں، یہ ساری چیزیں۔ جیسا کہ ابن عربی نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ علوم شریعہ کے اندر جس کا تعلق علم حقائق سے ہے انہیں لوگوں کے سامنے کبھی پیش نہ کیا جائے، اور حسن بنا نے اسے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے ثابت کر دیا، کیونکہ یہ بھی تصوف سے جڑے ہوئے تھے۔ حسن بنا اپنے صوفی سلسلے کے بارے میں لکھتے ہیں وَصَحِبْتُ الْإِخْوَانَ الْحُصَافِيَّةَ بِدَمَنْهُورٍ وَوَاظَبْتُ عَلَى الْحَضْرَةِ فِي مَسْجِدِ التَّوْبَةِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْتٍ تَلَقَّيْتُ الْحُصَافِيَّةَ عَنْهُ وَأَذِنَّنِي بِأَوْرَادِهَا وَوَظَائِفِهَا۔ میں نے دمنہور میں حصافی دوستوں کی صحبت اختیار کی، مسجد توبہ کے اندر ہر رات صوفی اجتماع الحضرہ میں شریک ہوتا تھا، وہیں پر سید عبدالوہاب بھی حاضر ہوتے تھے، جن میں سے شاذلی، جن سے میں نے شاذلی حصافی سلسلہ حاصل کیا ہے۔ مزید شیخ نے مجھے حصافی سلسلے کے ذکر و اوراد اور وظائف کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ انہی کی کتاب میں ہے، مذکرات الدعوہ والداعیہ کے اندر، صفحہ نمبر 27۔ تو انہوں نے حصافی شاذلی سلسلہ کس سے اختیار کیا تھا، کس سے حاصل کیا تھا؟ عبدالوہاب سے، جو اس وقت وہ صوفی تھے اس سلسلے کے، انہی کے پاس سے انہوں نے جا کر کے یہ حاصل کیا تھا یہ سلسلہ، اور کہتے ہیں کہ اسی کے اوراد اور وظائف کی میں نے ان سے اجازت بھی لی تھی۔ جابر رزق نے اپنی کتاب حسن بنا باقلام تلامذتہ و معاصرہ، اس کتاب کے اندر صفحہ 8 پر لکھتے ہیں حسن بنا کا تعلق حصافی صوفیوں سے دمنہور میں مضبوط ہوا۔ مسجد توبہ میں آپ برابر حصافی صوفیوں سے ملتے تھے اور ان کے اجتماع میں شریک ہوتے تھے، اور اس سلسلے کو وہیں پر حاصل کیا، یہاں تک کہ محب کے مرتبے سے منتقل ہو کر کے تابع کے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ ہوتا ہے ان کے یہاں کئی درجات ہوتے ہیں، تو محب ہوتا ہوگا پہلے، اس کے بعد تابع ہے، پھر اس کے بعد عارف باللہ اور کیا کیا، تو یہ تابع کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ حسن بنا کا تعلق قبوری صوفیت سے حد درجہ بڑھا ہوا تھا، جو قبوری صوفی تھے ان لوگوں سے ان کے تعلقات، یہاں تک کہ اپنے سلسلے کے
شیخ کو خواب میں اکثر دیکھا کرتے تھے عبد الوہاب الحصافی، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب مذکرات کے اندر صفحہ نمبر 25 میں بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک حصافی صوفی جمعیت کے قیام میں شرکت بھی کیا، اسے انہوں نے خود اپنی کتاب مذکرات صفحہ 28 کے اندر نقل کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اسی درمیان ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ محمودیہ کے اندر ایک اصلاحی جمعیت کی بنیاد ڈالنا چاہیے، چنانچہ الجمعیہ الحصافیہ الخیریہ کے نام سے ایک صوفی جمعیت کی بنیاد ڈال دی گئی۔ پھر مجھے اس کا سیکریٹری بنا دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی سے ملتی جلتی ایک اور جمعیت کی بنیاد ڈالی گئی، جسے بعد میں الاخوان المسلمون کے نام سے جانا گیا۔ تو یعنی پہلے انہوں نے صوفیت اختیار کر کے اور اسی سلسلے کے نام پر ایک رفاہی تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا الجمعیہ الحصافیہ الخیریہ، اور بعد میں چل کر کے 1928 کے اندر انہوں نے الاخوان المسلمون کی بنیاد ڈالی تھی۔ حسن بنا یہ تصوف میں کچھ زیادہ ہی غرق ہو گئے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب مذکرات صفحہ 32 کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں دمنہور کے اندر پرانے ایام میرے لیے تصوف اور عبادت میں غرق ہونے کے ایام، جس وقت میں وہاں پر جاتا تھا وہ میرے غرق کا زمانہ ہے، غرق ہو جاتا تھا۔ میں دمنہور کے اندر حصافی فکر لے کر گیا تھا، کیونکہ وہاں ہمارے شیخ سید حسنین حصافی کی خانقاہ ہے، جو صوفی سلسلے کے شیخ ہیں، ان کی خانقاہ وہاں پہ ہے۔ حسن بنا صوفیوں جیسا ریاض اور مجاہدہ کرتے اور صوفی احوال جیسا حال اپناتے۔ اسی تعلق سے انہوں نے اشارہ کیا ہے وَكُنَّا فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَيَّامِ الْجُمَعِ الَّتِي يَتَصَادَفُ أَن نَقْضِيهَا فِي دمنہور نقتر رحلة لزیارت احد الاولیاء القریبیین من دمنہور۔ دمنہور میں اکثر ہم جمعہ کے دن ٹھہرتے اور وہیں سے قریب میں واقع اولیاء کی کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ قبر کی زیارت کے لیے یہ سفر بھی کرتے تھے، حالانکہ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ درست نہیں ہے، حدیثوں کے اندر صاف صاف منع کیا گیا۔ حسن بنا نے بہت سارے صوفیوں کے اور اوراد و وظائف کو اپنا رکھا تھا اور اس کی دعوت بھی دی تھی، جنہیں ایک جگہ اپنی کتاب المناجات میں نقل کر دیا ہے انہوں نے۔ ان میں سے اکثر نہج البلاغہ سے نقل کیا ہے، جسے ایک رافضی کٹر شیعہ شریف رضی نے لکھ کر سیدنا علی کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ بطور خاص تیجانی طریقے کو انہوں نے خود سیکھا ہے، اسے نقل کیا ہے اور اس کی طرف ایک خاص انداز میں پڑھنے والوں کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دی ہے۔ مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی پڑھو اللہم داہی المدہوات دائم الممسوکات جابل القلوب علی فطرتها شقیہا و سعیدہا اجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد عبدک ورسولک الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق۔ اس طرح سے انہوں نے تصوف کے تعلق سے اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے اور تصوف کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، تبلیغ کیا ہے، اور زمانے تک یہ اس پر قائم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ افکار منحرفہ سے بچائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔